بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان گویا، اقتباسات کی تشریح، پارٹ 3۔ قومی اتفاق، اس کی بھی اقتباسات وغیرہ آتے ہیں، اور زبان گویا مولانا الطاف حسین حالی، اس کی بھی انشاءاللہ اقتباسات وغیرہ بورڈ کے پیپر میں آئیں گے۔ اس لیے اقتباسات کو غور سے سنیں، سمجھیں کہ اقتباسات میں ہم نے کیا کچھ لکھنا ہوتا ہے۔ مختصر تعارف، خواجہ الطاف حسین حالی ہندوستان میں اردو کے نامور شاعر بھی اور نقاد گزرے ہیں، تنقید نگار بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں۔ حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عیدو بخش تھا۔ ابھی 9 سال کے تھے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ سر سید جس تحریک کے علمدار تھے، حالی اسی کے نقیب تھے۔ سر سید نے اردو نثر کو جو وقار اور اعلیٰ تنقید کے جوہر عطا کیے تھے، حالی کے مرصع قلم نے انہیں چمکایا۔ الطاف حسین حالی کی تصانیف، مسدس حالی جس کو مد و جزر الاسلام بھی کہا جاتا ہے، حیات سعدی، حیات جاوید، یادگار جاوید اور مقدمہ شعر و شاعری۔ اس کے بعد سیاق و سباق، کوشش کی جائے کہ ہر ایک اقتباس میں سیاق و سباق بھی لکھا جائے کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اس مضمون یعنی زبان گویا کو بلبل ہزار داستان کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ زبان ہماری عزت، ہماری ذلت اور نیک نامی اور بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے جھوٹ اور سچ کے نتیجے میں لاکھوں کے سر کٹے اور کروڑوں کی جانیں بچی ہیں۔ انہوں نے زبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ، میری زبان کو ایسی زبان بنانا کہ جب تیرے سامنے آئیں تو اس زبان کی وجہ سے مجھے بدنامی نہ اٹھانی پڑے، تاکہ دنیا میں رہیں تو سرخرو رہیں، جب تیرے پاس آئیں تو سرخرو ہو کر آئیں۔ اس کے بعد اقتباس، 5 اقتباسات، 3 اقتباسات تو بک میں ہیں اور 2 اقتباسات مزید کروائے گئے ہیں۔ اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب کیجیے، شیئر بھی کیجیے اور لائک بھی کیجیے تاکہ دوسرے اس سے مستفید ہو سکیں۔ اقتباس نمبر 1 میں دشمن کو دوست بنانا اور دوست کو دشمن بنانا، دشمن کو دوست بن کر دکھانا، دوست کو دشمن بنا کر دکھانا تیرا ایک ادنا کھیل ہے، جس کے تماشے سینکڑوں دیکھے اور ہزاروں دیکھنے باقی ہیں۔ سب سے پہلے حوالہ سبق لکھا جائے۔ پیش نظر اقتباس ہماری اردو کی دستی کتاب زبان گویا، جو کہ کلیات نثر حالی حصہ اول سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد حوالے مصنف، مندرجہ بالا اقتباس کے مصنف کا نام الطاف حسین حالی ہے، جو اردو کے پہلے سوانح نگار اور تنقید نگار ہیں۔ تشریح میں لکھیں گے، مولانا الطاف حسین حالی نے اس مضمون یعنی زبان گویا کو بلبل ہزار داستان کہا ہے۔ اس اقتباس میں وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان اپنی شیریں بیانی سے ہزار داستان بن کر دلوں کو لبھاتی ہے، دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ یہ جادوگری ہے۔ دشمن کو دوست بنانا اور دوست کو دشمن بنانا تیرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ زبان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کام دشمن کو دوست بنانا اور دوست کو دشمن بنانا اس زبان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے تیرے تماشے دیکھے اور ہزاروں تماشے ابھی دیکھنے باقی ہیں۔ بنی ہوئی بات کو بگاڑنا، بگڑی بات کو سنوارنا، روتے کو ہنسانا، ہنستے ہوئے کو رلانا، یہ زبان کا ہی کرشمہ ہے۔ وہ زبان سے فرماتے ہیں کہ اے زبان، تو دیکھنے میں جسم کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، مگر تیری طاقت
نمونہ قدرت الہی سے بہت سے آرام اور بہت سی تکلیفیں، ہزاروں فائدے، ہزاروں نقصانات، اور ہماری عزت، ہماری ذلت، ہماری نیک نامی، ہماری بدنامی، ہمارا جھوٹ، ہمارا سچ تیرے ایک ہاں یا ایک نہیں پر موقوف ہے۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 2، علم ایک خزانہ غیبی اور دل اس کا خزانچی ہے، حوصلہ اس کا قفل ہے اور تو اس کی چابی، اے زبان تو اس کی کنجی ہے۔ دیکھ، اس قفل کو بے اجازت نہ کھول اور اس خزانے کو بے موقع نہ اٹھا۔ اس کے بعد حوالے سبق میں پیش نظر اقتباس ہماری اردو کی درسی کتاب زبان گویا، جو کہ کلیات نثر حالی حصہ اول سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد حوالے مصنف لکھنے کے بعد تشریح میں لکھیں گے کہ مولانا الطاف حسن حالی نے اس مضمون یعنی زبان گویا کو بلبل ہزار داستان کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ زبان ہماری عزت، ہماری ذلت اور نیک نامی اور بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے جھوٹ اور سچ کے نتیجے میں لاکھوں کے سر کٹے اور کروڑوں کی جانیں بچی ہیں۔ وہ آگے فرماتے ہیں کہ علم ایک غیب کا خزانہ ہے اور دل علم کے خزانے کا خزانچی ہے، کیونکہ علم تو ہے ہی ہے، خزانہ ایک، اب وہ علم جو ہے وہ دل کے اندر سماتا ہے، تو یہ خزانچی ہوا دل۔ اب حوصلہ، انسان کے اندر ایک حوصلہ ہوتا ہے، ایک ہمت ہوتی ہے، وہ اس کا تالا ہے۔ اے زبان تو اس کی چابی ہے، جب تک ضرورت نہ پڑے اس تالے کو مت کھول اور فضول مت بول، فضول ضائع مت کر اور اس علم کے خزانے کو ضائع مت کر۔ لوگ دل میں جو چھپاتے ہیں وہ تو ظاہر نہ کیا کر۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ یہی زبان ہے جس سے انسان کو عزت ملتی ہے اور یہی انسانوں کی بے عزتی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 3 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے زبان تو دیکھنے میں ایک گوشت، پارہ گوشت کے سوا کچھ نہیں، مگر تیری طاقت نمونہ قدرت الہی ہے۔ حوالہ سبق اور حوالہ مصنف لکھنے کے بعد تشریح میں لکھیں گے مولانا الطاف حسن حالی نے اس مضمون یعنی زبان گویا کو بلبل ہزار داستان کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ زبان ہماری عزت اور ہماری ذلت اور نیک نامی اور بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے جھوٹ اور سچ کے نتیجے میں لاکھوں کے سر کٹے اور کروڑوں کی جانیں بچی ہیں۔ زبان دیکھنے میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی زبان جو دل کی امین ہے، یعنی زبان دل کی باتوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتی، اور یہی زبان ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے جذبات کیا ہیں۔ اسی زبان سے لوگ تقریریں کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، بزرگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، اور یہی زبان ہے جس سے ہم جھوٹ، غیبت، چغلخوری، تہمت جیسے عیب بھی ظاہر کرتے ہیں۔ تیری طاقت کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے اس زبان سے چوٹ کھائی ہو۔ تو دیکھ، اس طاقت کو رائگاں مت کرو اور اس قدرت کو ضائع مت کرو، خاک میں مت ملاؤ۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 4، ہم تیرا کہنا مانیں گے، ہم تیرے قابو میں ہرگز نہ آئیں گے، ہم تیری ڈھور ڈیلی نہ چھوڑیں گے اور تجھے مطلق العنان نہ بنائیں گے، ہم جان پر کھیلیں گے پر تجھ سے جھوٹ نہ بلوائیں گے، ہم سر کے بدلے کان نہ کٹوائیں گے۔ حوالہ سبق اور حوالہ مصنف کی بات تشریح میں لکھیں گے۔ اس اقتباس میں خواجہ الطاف حسن حالی نے زبان پر قابو پانے کا طریقہ بتایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہی زبان ہے جس سے انسان کو عزت ملتی ہے اور یہی انسانوں کی بے عزتی کا سبب بنتی ہے۔ اگر انسان کی زبان صحیح ہو تو دشمن کو دوست بھی بنا سکتی ہے، اور انسان کی زبان صحیح نہ ہو تو دوست کو دشمن بناتی ہے۔ انسان کی پہچان اس کی زبان سے ہے، اس لیے زبان پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ وہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ زبان جس نے تیرا کہنا مانا، جو تیرے حکم بجا لایا، انہوں نے الزام اٹھائے اور بہت پچھتائے، یعنی انہوں نے زبان سے کہا کہ جس نے تجھ کو اہمیت دی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا،
اور جس نے تجھ کو پر کنٹرول رکھا، تجھ پر کنٹرول کیا، جس نے تجھ کو قابو میں رکھا، اس کا دنیا میں نام ہوا، اس کا دنیا میں نام ہوا اور اس کی عزت ہوئی۔ اے زبان یاد رکھ، ہم تیرا کہا نہ مانیں گے، ہم جان پر کھیلیں گے پر تجھ سے جھوٹ نہ بلوائیں گے، ہم سر کے بدلے کان نہیں کٹوائیں گے۔ آخری اقتباس: گھوڑا جب اپنے آقا کو دیکھ کر محبت کے جوش میں آتا ہے تو بے اختیار ہین آتا ہے، اور کتا جب پیار کے مارے بیتاب ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کے سامنے دم ہلاتا ہے۔ وہ نام کے جانور ہیں، ان کا ظاہر اور باطن یکساں ایک جیسا ہے۔ حوالہ سبق اور حوالہ مصنف کے بعد تشریح میں لکھیں گے، اس اقتباس میں خواجہ الطاف حسین حالی فرما رہے ہیں، اے زبان یاد رکھ، ہم تیرا کہا نہ مانیں گے، ہم جان پر کھیلیں گے پر تجھ سے جھوٹ نہ بلوائیں گے، ہم سر کے بدلے کان نہیں کٹوائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک زبان جو گھوڑا ہے، یہ زبان ہے، بات نہیں کر سکتا، جانور ہے۔ جب وہ جو گھوڑا ہے اپنے مالک کو دیکھتا ہے تو بے اختیار ہین آتا ہے۔ کتا جب پیار کے مارے بیتاب ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کے سامنے دم ہلاتا ہے۔ یہ وہ جانور ہیں جن کے دل میں جو ہے وہی اس کے ظاہر اور باطن میں بھی ہے، یعنی وہ جو کرتا ہے وہی دکھاتا ہے۔ اور یہ زبان بالکل الگ ہے، ہم دل میں سوچتے کچھ اور ہیں، زبان پر کچھ اور لاتے ہیں، ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ہمارا زبان جو ہے نا، ہمارے ظاہر اور باطن ایک ہی ہونا چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس میں آگے الطاف سے فرما رہے ہیں، اگر ہم میٹھی زبان میں گفتگو کریں گے تو دنیا ہماری دیوانی ہو جائے گی، اور ہمارا لہجہ کڑوا ہوتا ہے تو پھر ہمارے اپنے لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے زبان کے بارے میں اللہ پاک سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی میری زبان کو ایسی زبان بنانا کہ جب تیرے سامنے آئے تو اس زبان کی وجہ سے مجھے بدنامی نہ اٹھانی پڑے، تاکہ دنیا میں رہے تو سرخرو رہے، اور جب تیرے پاس آئیں تو سرخرو ہو کر آئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے لیکچر تیار کیے جائیں گے، اپلوڈ کر دی جائیں گے۔ ڈسکرپشن میں تمام لنکس موجود ہیں، جتنی بھی ویڈیو ابھی تک اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ ایسے اسلامیات کی بھی جو ہے نا الحمدللہ مکمل کتاب ہو ہی چکی ہے، اس کی ویڈیوز اور اس کے جو ہے تمام ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں، اور آگے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔